بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 21 ربیع الثانی۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ پہلی بیعت عقبہ۔ عقبہ بینا کے قریب ایک گھاٹی کا نام ہے جہاں 11 نبوی میں مدینہ سے 6 افراد نے آ کر دین اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے دوسرے سال سن 12 نبوی میں 12 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور بیعت ہونے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر چوری، زنا اور قتل اولاد سے بچنے، اچھی باتوں میں آپ کی اطاعت و پیروی کرنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے پر بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ جب ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید پڑھانے، اسلام کی تعلیم دینے اور دینی مسائل بتانے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے اسعد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا۔ وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور مسلمانوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے۔ ان کو مدینہ والے المقری یعنی پڑھانے والے استاد کہا کرتے تھے۔ انہی کی دعوت و تبلیغ سے سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر جیسے سرداروں نے اسلام قبول کیا تھا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت، آنکھوں کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حسین ترین مناظر دیکھنے کے لیے ہمیں جس طرح آنکھ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اسی طرح ان کی حفاظت کے لیے خود بخود مشین کی طرح ان پر ایسے پردے لگا دیے ہیں کہ جب کوئی نقصان پہنچانے والی چیز آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو وہ خود بخود بند ہونے لگتی ہے۔ ان کی حرکت سے جہاں باہر کی چیزوں کے حملے سے ہماری آنکھیں محفوظ ہو جاتی ہیں، وہیں ان کے کھلنے اور بند ہونے سے آنکھ کا میل کچیل صاف ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و قدرت سے آنکھوں کی حفاظت کا کیسا عجیب و غریب انتظام کر دیا ہے۔ نمبر 3 ایک فرد کے بارے میں، نماز میں خاموش رہنا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شروع اسلام میں ہم میں سے بعض اپنے بازو میں کھڑے شخص سے نماز کی حالت میں بات کر لیا کرتا تھا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو، یعنی باتیں نہ کرو۔ پھر ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور بات کرنے سے روک دیا گیا۔ ترمذی شریف۔ فائدہ، نماز میں بات چیت نہ کرنا اور خاموش رہنا ضروری ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، رکوع و سجدہ میں انگلیوں کو رکھنے کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلی رکھتے اور جب سجدہ فرماتے تو انگلیاں ملا لیتے۔ طبرانی کبیر۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، کنواں کھدوانے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پانی کا کنواں کھدوایا اور اس سے کسی پیاسے پرندے، جن یا انسان نے پانی پیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ صحیح ابن خزیمہ۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہے اور اس میں جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ ابو داؤد۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، ضرورت سے زائد سامان شیطان کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ایک بستر آدمی کے لیے اور ایک اس کی بیوی کے لیے اور تیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ مسلم شریف۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کا منکر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج و چاند دونوں بے نور ہو کر ایک حالت پر کر دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا، کیا آج کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ جواب ملے گا، ہرگز نہیں۔
آج کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے، اس دن صرف آپ کے رب کے پاس ٹھکانہ ہوگا۔ سورہ قیامہ۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، برنی یعنی کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کھجوروں میں بہترین کھجور برنی ہے، اور وہ ایسی دوا ہے جو بیماری دور کرتی ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ مستدرک۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم بات کیا کرو تو انصاف کا خیال رکھا کرو، اگرچہ وہ شخص تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو اس کو پورا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور عمل کرو۔ سورہ انعام۔